بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات کا دوسرا پہر دم توڑنے کے قریب تھا۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا۔ فناسک پری اپنے گرد بھاری شال لپیٹے کچن میں موجود چائے گرم کرنے کی تگودو میں تھی۔ زکام سے حالت خراب تھی۔ زکام کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ درد کی شدت سے سر پھٹ رہا تھا، اسی لیے سوچ کر وہ نیچے آئی تھی تاکہ چائے ہی پی کر درد بہتر کر پاتی، مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ جو بالکل ہی ہر چیز سے لاپرواہ تھی، اچانک ہی اپنے عقب سے ایک مردانہ بھاری آواز اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ عورتوں کو اتنی دیر تک جاگنا مناسب نہیں ہوتا، ایسی عورتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ آواز کس کی تھی وہ پہچان نہیں پائی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی تو اس کی نگاہ سامنے کھڑے خوبرو نوجوان پر گئی تھی، جس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ چوڑی جسامت، شلوار قمیض پہنے وہ کوئی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی 2 قدم وہ آدمی اس کے پاس آیا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کیوں پہلے کسی مرد کو دیکھا نہیں ہے جو اس طرح گھور رہی ہو؟ لڑکی آنکھیں نیچی کرو۔ جبکہ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ یہ کون تھا جو اس کے ہی گھر کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر اس پر دھوس جما رہا تھا؟ وہ ڈری سہمے لہجے میں بولی تھی، آپ کون ہو اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ شدہ تھا۔ یقیناً وہ اس اجنبی کو دیکھ کر گھبرا چکی تھی، جبکہ شیزان ابراہیم اسے دیکھتے ہی آئی برو چکاتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولا تھا، تم غازیہ فردان ہو؟ اس نے بھی ساختہ سر اس بات میں ہلایا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی، اور وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، بہت جلد جان جاؤ گی کہ میں کون ہوں، اور لڑکی رات کے 10 بجے کے بعد تم کمرے سے باہر نہیں آؤ گی، یہ میرا حکم ہے، اور اگر تم مجھے نظر آئیں تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ کہتے ہی رکا نہیں تھا، بلکہ اپنے کمرے کی جانب مڑ گیا تھا، اور غازیہ اپنی جگہ پر سن سی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ تو اس آدمی کو پہچان بھی نہیں پائی تھی۔ یہ کون تھا اور ان کے گھر میں کیسے داخل ہو گیا تھا؟ اور یہ کس طرح کی بات کر رہا تھا؟ کیا یہ کہیں کوئی چور تھا؟ اس کے دماغ میں ایک دم ایک خیال آیا تھا، اور وہ بے ساختہ باورچی خانے سے نکل کر باہر آئی تھی، اور شیزان ابراہیم اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر دماغ پر زور دینے کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ آج گاؤں سے اس کا ایک کزن آنے والا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ کوئی گنوار ہوگا، بس ٹھیک ٹھاک شکل و صورت کا مالک ہوگا، لیکن یہ تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ فوراً ہی اپنی نفی کرنے لگی تھی، نہیں، یہ گاؤں کا نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی پڑھا لکھا شخص لگ رہا ہے، لیکن یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ اور پھر کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی تھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ چائے کا تو اسے خیال ہی نہیں رہا تھا۔ اس دوران اس کا دل بہت بری طرح کانپ رہا تھا۔ اگلی صبح پوری آب و تاب سے چمکی تھی۔ وہ جو گہری نیند سو رہی تھی، اچانک ہی پردے ہٹنے کی وجہ سے روشنی چھن کر کے اس کی آنکھوں پر آئی تھی، اور وہ کسمسا کر کروٹ بدل چکی تھی، جبکہ اس کی ماں اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی، غازی گڑیا اٹھ جاؤ، تمہارے کزن بھی آ گئے ہیں، بابا تمہیں میز پر یاد کر رہے ہیں، جلدی کرو گڑیا۔ یہ کہتے ہی اس کا سامان سمیٹنے لگی تھی جو وہ بکھیر کر سو رہی تھی، جبکہ وہ نیند میں ہی بولی، جس بھی کزن کو ملنا ہے اس کو بولیں کہ انتظار کرے، غازیہ فردان ابھی نہیں اٹھ سکتی، وہ اٹلا کر بولی تھی، جبکہ اس کی ماں فوراً گھبرا کر بولی تھی، بس کر دو غازی، اٹھ جاؤ، بہت سو چکی ہو، تمہیں نہیں معلوم تمہارے بابا مجھے 3 بار بول چکے ہیں، اور میں ہر بار انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتی ہوں کہ ابھی وہ نہا رہی ہے، ابھی وہ کپڑے تبدیل کر رہی ہے، ابھی وہ تیار ہو رہی ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم دن چڑھے تک سو رہی ہو تو وہ غصہ کریں گے۔ جبکہ وہ کوف سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں نیند کی خماری تھی۔ وہ اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، ہاں بہت تنگ کرتی ہیں، کہہ دیا کہ ابھی سونا ہے تو سنتی کیوں نہیں؟ وہ جھنجھلا گئی تھی، اسے سخت چڑ تھی کوئی اس کو نیند سے اٹھائے، لیکن اب معاملہ اس کے باپ کا تھا، اسی لیے جل بھن کر جلدی کپڑے تبدیل کر کے نیچے کی طرف بڑھی تھی۔
وہ جیسے ہی میز پر آئی تو سربراہی کرسی پر فردان صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے برابر والی کرسی پر کل رات کا وہی نوجوان مرد اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کو پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے آس پاس ہی اس کا بھائی ارسلان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی تھی اور اپنے باپ کو سلام کیا تھا، جبکہ ہمیشہ کی طرح فردان صاحب غصہ کرنے لگے تھے۔ تم نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے۔ پورے خاندان کو یہ بات معلوم ہے کہ غازیہ فردان اتنی دیر تک سوتی ہے۔ اگر گاؤں میں کسی کو معلوم ہو گیا تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ جبکہ غازیہ اندر ہی اندر کڑکے رہ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی چلی جائے۔ بچپن سے یہ وقت ہو گیا تھا اور وہ یہ سنتے سنتے بدظن ہو گئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک آزاد زندگی گزارے جہاں پر اسے کسی طرح کی روک ٹوک نہ ہو۔ جب اس کا دل کرے تب وہ جاگے، جب اس کا دل کرے تب وہ سوئے۔ لیکن یہ دنیا بہت ظالم تھی، اس کو سکون کا سانس لینے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ بات بنانے لگی مگر اس کے باپ نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے خاموش کروا دیا تھا اور شیزان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے، اس سے ملو، یہ میرا بھتیجا ہے شیزان ابراہیم اور تمہارا منگیتر۔ اس کا باپ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ جو نگاہیں نیچے کیے اپنے باپ کی کھڑی کھوٹی سن رہی تھی، یکدم اپنا سر اٹھا کر اپنے باپ کی جانب حیران آنکھوں سے دیکھا تھا اور حیران کن لہجے میں بولی تھی، بابا یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اس کا باپ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کیوں، کیا غلط بول دیا میں نے تمہاری منگنی بچپن میں ہی طے کر دی تھی اور آج شیزان اسی سلسلے میں ہم سے ملاقات کے لیے آیا ہے اور مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ خیر تم بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ یہ کہتے ہی شیزان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ غازیہ کبھی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اس خوبصورت نوجوان کو جو گاؤں سے آیا تھا اور اس کو اپنا منگیتر بول رہا تھا۔ چند پل گزرے تھے اور غازیہ یکدم پھٹ پڑی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی بلکہ وہ 25 سال کی خوبصورت دوشیزہ تھی، ایک پڑھی لکھی لڑکی جو شہر میں آباد تھی۔ اس کے باپ کو لگتا تھا کہ وہ گاؤں میں شادی کرے گی اور یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ بے ساختہ بولی، بابا آپ جو بول رہے ہیں وہ غلط ہے اور اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور آپ کے تمام حکم سر آنکھوں پر ہیں، لیکن میں کسی بھی گاؤں کے آدمی سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں شہر کی رہنے والی ہوں اور شہر میں ہی شادی کروں گی۔ وہ مزید کچھ اور کہنے لگتی، اس سے پہلے ہی اس کا باپ اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہوا تھا اور بنا سمجھنے کا موقع دیے اس کے منہ پر ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس پل ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ شیزان اور اس کا بھائی بھی فوراً اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ کچن میں موجود اس کی ماں بھی فوراً باہر آئی تھی، جبکہ وہ بھی اپنے گال پر ہاتھ رکھے اپنے باپ کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کا باپ خصیل طبیعت کا انسان ہے، وہ جاگیردار تھے، غصہ ان کی فطرت تھی، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی چھوٹی بات پر اس کا باپ ہاتھ اٹھا دے گا۔ ہاں وہ غصہ کر جاتے تھے، اس کی حرکتوں سے تنگ آ جاتے تھے، لیکن کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ وہ کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وہ دوبارہ اس کی طرف مارنے کے لیے بڑھے تھے، لیکن شیزان نے فردان صاحب کو تھام لیا تھا اور غازیہ پر نگاہیں گاڑتے ہوئے بولا تھا، اگر یہ رشتے سے انکار بھی کرتی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ چاچو یہ میری منگ ہے، یہ قبر میں بھی چلی جائے گی تب بھی میرے نام سے ہی منسلک رہے گی، اور آپ تو جانتے ہیں ہم مر جاتے ہیں لیکن اپنے سے جڑی عورت کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتے، اسی لیے آپ بے فکر رہیں اور آپ اس کو اتنی اہمیت ہی نہ دیں۔ خیر ناشتہ کریں آپ۔ یہ کہتے ہی وہ بیٹھ گیا تھا، جبکہ غازیہ کی آنکھوں سے توا تر آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اس کی سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا۔ پہلے باپ کی بات اور اب یہ شخص کس طرح کی گفتگو اس کے بارے میں کر رہا تھا۔ وہ کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی اس کی ماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور آنکھوں سے ہی منت کرنے لگی تھی کہ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، اگر میری عزت کا خیال ہے تو کمرے میں چلو۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو اور جڑے ہاتھ دیکھ کر غازیہ خاموش ہو گئی تھی اور روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی، مگر اس کو اتنا علم ہو گیا تھا کہ یہ شخص اس سے نہ محبت کرتا ہے
نہ اس کی ذات میں دلچسپی لیتا ہے، بلکہ یہ شخص سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں کرتا۔ سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر اس نے شیزان کو مڑ کر دیکھا تھا، جو ابھی تک اس پر نفرت آمیز نگاہیں گاڑے بیٹھا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اسے وہ نہیں جانتی تھی۔ حالانکہ وہ تو گاؤں بھی نہیں جاتی تھی، حویلی بھی بس وہ بچپن میں ہی گئی تھی۔ اس کے بابا، اس کی امی ہی حویلی کا چکر لگایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ پورا دن اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، بس روتی جا رہی تھی۔ بیٹھے بٹھائے اس پر کیا مصیبت آ گئی تھی؟ اس کی سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ آج شیزان کی گاؤں واپسی تھی، اسی لیے اس کا باپ کافی اداس نظر آ رہا تھا، جبکہ غازیہ نے تو اپنے کمرے سے قدم بھی باہر نکالنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ چند پل گزرے تھے، شیزان کمرے کے دروازے پر دستک دے کر داخل ہوا تھا۔ وہ جو اپنے ہی خیالوں میں گم آسمان کو دیکھ رہی تھی، اچانک یہ آہٹ پر پلٹی تھی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور 4 بجے شیزان نے گاؤں کے لیے نکل جانا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو شیزان کی شخصیت سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا اٹھے تھے، آنکھوں میں نمی آئی تھی، دل گھبرا گیا تھا۔ شیزان قدم پا قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، جبکہ وہ لاشعوری طور پر اپنے قدم پیچھے لیتی جا رہی تھی۔ لیکن بدقسمتی پیچھے دیوار تھی اور وہ اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ شیزان اس کے قریب تر آ گیا تھا۔ وہ کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی اس نے اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ ٹکائے تھے۔ غازیہ کو اس کی جھلسا دینے والی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ شیزان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ خوبصورت آنکھیں، یہ خوبصورت گال، آبشار کی مانند بال اب کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ غازیہ فردان، تم جس کے حصے میں آئی ہو نا، وہ تمہیں برباد کرے گا اور یہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ جس پل میں رویا تھا، اس پل کسی کو میری ذات کی پرواہ نہیں ہوئی تھی، اور وہ صرف تمہاری وجہ سے ہوا تھا۔ اس پل وقت تمہارے ہاتھ میں تھا، لیکن اب وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ میں بتاؤں گا تمہیں، شیزان ابراہیم کس بلا کا نام ہے۔ اس کی سرگوشی نما آواز اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کانپنے پر مجبور کر چکی تھی۔ وہ خوف سے ڈری سہمی نگاہوں سے شیزان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی شیزان نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی جمائی تھی اور اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے بولا تھا، شش باربی ڈال، یاد رکھنا، تمہارے ہونے والے شوہر کو عورتوں کا زیادہ بولنا اور رات کے پہر زیادہ جاگنا پسند نہیں ہے۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے اب کوئی بھی شکایت ملی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا اور تم تڑپتی رہ جاؤ گی۔ یاد رکھنا غازیہ فردان، میرا نام شیزان ابراہیم ہے۔ مجھ سے بھاگنے کی اگر تم نے کوشش بھی کی تو میں تمہیں اس دوراہے پر لا کر کھڑا کروں گا جہاں مرنے کے لیے تمہارے پاس پانی بھی نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہی ایک جھٹکے سے دور ہوا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، بہت جلد ملاقات ہوگی مسز غازیہ شیزان ابراہیم ٹو بی۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے غازیہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بیٹھے بٹھائے اس پر کیا مصیبت آئی ہے۔ وہ تو اتنا خوش تھی، اتنا پرسکون زندگی بسر کر رہی تھی۔ اپنی دوستوں کے ہمراہ بیٹھ کر اکثر کہا کرتی تھی، میری زندگی بہت اچھی ہے۔ امی اکثر بتاتی ہیں، میری جو مزید کزنس ہیں جو گاؤں حویلی میں رہتی ہیں، ان کی زندگی تو بہت بدتر ہے۔ نہ وہ کہیں جا سکتی ہیں، نہ وہ کہیں آ سکتی ہیں، اور انہیں اپنی پسند کے دلہے چننے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا۔ جو ملتا ہے اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور وہ اف نہیں کر پاتی۔ اور اس کی دوستیں ہمیشہ اس کی قسمت پر رشک کرتی تھیں۔ یہ ہمیشہ اپنی خوبصورتی اور اپنی آزادی پر مسکرا دیا کرتی تھی، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کتنی جلدی ایک جلاد کی قید میں آنے والی تھی، جو اسے پل پل تکلیف پہنچانے والا تھا، جو اس کو یہ بتانے والا تھا کہ عورت اس کے خاندان میں صرف پیر کی جوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مگر قدرت نے کیا فیصلہ کیا تھا، نہ شیزان ابراہیم جانتا تھا اور نہ ہی غازیہ فردان۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ غازیہ روز اپنے ماں کے سامنے بیٹھ کر احتجاج کرتی تھی۔ فردان صاحب کے سامنے بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اور شائستہ بیگم انہی باتوں کی وجہ سے اب بیمار رہنے لگی تھیں۔
شیزان کو گئے آج پورا 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس کے بابا نے کل رات ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ منگنی پورے دھوم دھام سے کی جائے گی اور یہ منگنی حویلی میں ہوگی تاکہ تمام آباء و اجداد شامل ہو سکیں۔ اور اس کی ماں بار بار اپنے شوہر کو سمجھا رہی تھی کہ لڑکی راضی نہیں ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مگر اس کے بابا ایک ہی بات بول رہے تھے، میں اس کا باپ ہوں، اس کے لیے فیصلہ کرنا میرا فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مجھے اس چیز کے لیے ٹوکتا ہے یا پھر میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور شاید یہی ان کی بے وقوفی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی اور لڑکی دونوں کو اپنا ہمسفر چننے کی اجازت دی ہے۔ ہاں، ایک باپ کو اس چیز کی اجازت دینے کا حق ہے کہ وہ میری بیٹی بائیولوجیکل بالکل تندرست ہے اور وہ شادی کے قابل ہو چکی ہے، اب وہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن ان کو یہ حق بالکل حاصل نہیں ہے کہ یہ وہ فیصلہ کرے کہ ان کی بیٹی کہاں شادی کرے گی۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی لڑکا تلاش کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے اور وہ انہیں بالکل درست لگتا ہے تو وہ اپنی بیٹی سے اجازت لے کر اس رشتے کے لیے ہاں بول سکتے ہیں۔ مگر فردان صاحب اپنی ناک اونچی رکھنے والے انسان تھے۔ ہاں، انہوں نے کئی سال پہلے حویلی چھوڑ دی تھی۔ گاؤں وہ بہت کم جاتے تھے، مگر ان کا دماغ اور ان کی شخصیت آج تک گاؤں کے ان مردوں جیسی تھی جن کی سوچ ابھی تک عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھنے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ غازیہ کی اماں بہت ہمت کر کے غازیہ کے کمرے کی جانب بڑھی تھیں۔ انہیں بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا غازیہ بہت غصیل طبیعت کی مالک ہے۔ جس طرح فردان صاحب کا غصہ تھا اس طرح ہی غازیہ کا تھا، لیکن وہ بہت نرم دل کی بھی تھی اور جلد ڈر جانے والی بھی تھی۔ اسی لیے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی پھولوں جیسی بیٹی سے کس طرح بات کریں۔ گھبراہٹ کے باعث سے ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو غازیہ اپنی کتابوں پر جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے گلا کھنکارا تھا اور ان کا پہناوا سمیٹتے ہوئے بولی تھی، کیا کر رہی ہو؟ وہ ذرا تم سے تھوڑی بات کرنی تھی۔ وہ اپنے لیے بستر پر جگہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ غازیہ جان گئی تھی کہ اس کی اماں کس سلسلے میں سے بات کرنے کے لیے آئی ہیں۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کی اماں بولی، تمہارے بابا نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں تمہیں اچھے سے سمجھا دوں، کیونکہ نہیں کی گنجائش ان کے پاس نہیں ہے۔ جبکہ غازیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ کتاب بند کر چکی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس ٹاپک کے بعد اس کے اندر بالکل ہمت نہیں ہوگی۔ اس کی ماں غازیہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، چندا، یہ پرانی ریت ہے جو بچپن میں فیصلے ہو جاتے ہیں وہ بڑے ہو کر ہر حال میں نبھانے ہوتے ہیں۔ تمہیں شیزان سے شادی کرنی ہوگی، وہ تمہارا منگیتر ہے، اور تمہیں معلوم ہے گاؤں کے جاگیردار کبھی اپنے سے منسلک عورت کو کسی اور مرد کے حوالے نہیں کرتے۔ تمہیں سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا۔ جبکہ غازیہ روتے ہوئے بولی تھی، امی آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ میں آپ کو اتنے وقت سے سمجھا رہی ہوں، وہ شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے اور میں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کی ماں گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ غازیہ کی آنکھوں میں الجھن در آئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کی ماں کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر دروازے کی جانب دیکھا تو شیزان ابراہیم سینے پر ہاتھ باندھے غازیہ کو ہی گھور رہا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص دوبارہ اس کے گھر آ جائے گا۔ وہ ابھی ہی تو گیا تھا تو پھر یہاں دوبارہ کیوں آیا تھا؟ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شیزان اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہیں عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں جو رویہ سب کے ساتھ اختیار کرتا ہوں تمہارے ساتھ بھی کروں؟ اس کا لہجہ آنچ دیتا تھا، جبکہ غازیہ اپنی جگہ پر کانپ اٹھی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ڈرے سہمے لہجے میں بولی، میں کیوں نہ منع کروں آپ سے شادی کے لیے؟ میں انسان ہوں، جیتی جاگتی سانس دیتی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں یا پھر نہیں، مجھے اس چیز سے بھی غرض نہیں ہے۔ میں نے گاؤں میں شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی
اس سے پہلے ہی شیزان نے اپنے قدم غازیہ کی جانب بڑھائے تھے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، اگر تم نے شادی کے لیے ہاں نہیں کی غازیہ فردان، میں تمہاری نازیبہ تصاویر تمہارے باپا کو دکھا دوں گا، پھر دیتی رہنا اپنے باپ کو صفائیاں۔ جبکہ غازیہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا اور وہ شیزان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ میری کون سی نازیبہ تصاویر؟ اور پھر اچانک ہی شیزان نے اپنا موبائل نکالا تھا اور اپنی تصویر اس کو دکھاتے ہوئے بولا تھا، یہ تصویر میری پیاری ہونے والی بیوی، اگر اب تم نے اپنی زبان پر نہیں کا لفظ بھی لایا تو میں تمہیں بدنام کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی لڑکی کو اپنانے کا، بس ایک شخص کو تکلیف پہنچانی ہے اور وہ تمہارے ذریعے ہی پہنچ سکتی ہے۔ جبکہ غازیہ اس کا موبائل دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں نہیں، یہ میں نہیں ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ کب کپا گئی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اس کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، جبکہ شیزان نے زوردار کہکا لگایا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، میری پیاری سوئٹ ہارٹ، اب تمہارے ساتھ یہی ہوگا، اگر تم نے انکار کیا تو دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ ویسے بھی تمہارا باپ میری مٹھی میں ہے، میں جو بولوں گا وہ تسلیم کر لے گا، اسی لیے بہتر ہوگا کہ خاموشی اختیار کر لو، اگر عزت کی زندگی چاہتی ہو، نہیں تو تمہاری مرضی ہے، مجھے تمہیں ذلت دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سفاکیت بھرے لہجے میں بولا تھا، جبکہ غازیہ کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے تھے، آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا تھا اور وہ اس پر ہی زمین بوس ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، جبکہ شیزان اسے قہر آلود نگاہ ڈال کر غازیہ کے کمرے سے نکل گیا تھا اور سیدھا اپنے چاچو کی فیکٹری پر گیا تھا۔ جاتے جاتے اس کی ماں کو بتا چکا تھا کہ آپ کی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے، جا کر اس کا علاج کروا لیں اور اس کو اس بات سے آگاہ بھی کر دیں کہ شیزان ابراہیم کبھی بھی اپنے سے جڑی ہوئی چیزوں کو خود سے دور نہیں کرتا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور وہ دن بھی آ چکا تھا جب شیزان اور غازیہ کی منگنی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اگلے جمعے کی شام میں ان دونوں کی منگنی طے پائی تھی اور حویلی میں فردان خان کے پورے خاندان کو جانا تھا۔ غازیہ کسی صورت راضی نہیں تھی، مگر فردان صاحب نے صاف کہہ دیا تھا اگر غازیہ کے لبوں پر دوبارہ نہیں کا لفظ آیا تو وہ اس سے تمام واسطے تعلق ختم کر دیں گے اور پھر غازیہ جہاں جانا چاہتی ہے وہ جا سکتی ہے، ان کا اس سے کوئی رابطہ نہیں رہے گا۔ وہ جتنی بھی بہادر سہی، جتنا بھی اپنے ماں باپ کے سامنے بول لے، لیکن وہ ایک عورت تھی اور ایک عورت کی عزت گھر کی چار دیواری میں ہی ہوتی ہے۔ اس نے اپنی قسمت سمجھ کر سر جھکا دیا تھا، مگر اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ شیزان ابراہیم کے دماغ میں کچھ عجیب ہی چل رہا ہے اور یہی چیز اس کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ ایک لمبی مسافت کے بعد گاؤں پہنچ گئے تھے۔ راستے بھر اس کے دماغ میں یہی ٹینشن سوار رہی تھی کہ وہاں جانے کے بعد وہ شیزان ابراہیم کا سامنا کیسے کرے گی، وہ کیسے بولے گی کہ میں تمہیں نہیں چاہتی اور نہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہوں۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کو بتائے گی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور کیا پتہ وہ غیرت کے نام پر اسے چھوڑ دے، مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ شیزان ابراہیم کس بلا کا نام ہے۔ اس نے پہلے ہی تمام منصوبے تیار کر لیے تھے، شاید وہ غازیہ کے ہر ارادے سے واقف تھا۔ وہ جب حویلی پہنچے تو اس کے سر پر دھماکہ کیا گیا تھا کہ آج منگنی نہیں بلکہ اس کی اور شیزان کی نکاح کی تاریخ ہے۔ اس کا وجود زلزلوں کی عزت میں آ گیا تھا اور وہ اپنی ماں کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک یہی تو وجہ تھی کہ اس نے سوچا تھا کہ نکاح تھوڑی ہو رہا ہے، محض منگنی ہے، خاموشی سے کر لیتی ہوں، منگنی ٹوٹ بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ مگر اب نکاح کا سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ حویلی کے دروازے پر ہی بت کی مانند کھڑی رہی تھی اور اماں کی جانب دیکھتے ہوئے گلو گیر لہجے میں بولی تھی، اللہ کے لیے مجھے بخش دیں، میں نہیں کرنا چاہتی اس جاگیردار سے شادی، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ امی وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ
وہ مزید کچھ کہتی، اس کی اماں نے اس کے لبوں پر ہاتھ جما دیا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، بس خاموش ہو جاؤ، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جہاں کھڑی ہو یہاں شیزان کو نام سے نہیں بلکہ سردار کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اگر تم اس کی شان میں گستاخی کی تو تمہیں زندہ جلانے میں بھی یہاں کے لوگ ذرہ برابر وقت نہیں لگائیں گے۔ بس چپ ہو جاؤ۔ جبکہ میں اپنی ماں کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شیزان کے بارے میں کس طرح کی باتیں مجھے بتا رہی تھیں۔ وہ سردار تھا، یعنی اگر واقعی میں اس کے خلاف کچھ بھی کرتی یا اس کے لیے انکار کرتی تو گاؤں کے لوگ اپنے سردار کی توہین برداشت نہ کرتے ہوئے مجھے ختم بھی کر سکتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو قسمت کے سہارے چھوڑ دیا تھا۔ بڑوں کی موجودگی میں ہی میرا نکاح شیزان ابراہیم سے کروایا گیا تھا، اور نکاح کے بعد جب اس نے گھونگھٹ اٹھا کر میرے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا تھا تو میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اس کا پہلا لمس ہی میرے پسینے چھڑوا چکا تھا۔ نکاح کی رسم بخیر و عافیت ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، مگر تھوڑی دیر بعد ہی جب رخصتی کی بات اٹھی تو میں اب خاموش نہیں رہ پائی تھی اور اماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، ماں یہ سب کیا تماشا ہے؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور رخصتی آپ نے کہا تھا؟ وہ مزید کچھ کہتی جبکہ اس کی اماں نے آنسو بھری نگاہوں سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ انہیں بس دیکھ کر رہ گئی تھی اور تکلیف سے بولی تھی، امی کاش آپ میری ماں نہ ہوتی، آج یہ سب میرے ساتھ نہ ہو رہا ہوتا۔ اگر جب میری منگنی کی جا رہی تھی تب آپ میری خاطر آواز اٹھا لیتی تو میں اس تکلیف سے نہیں گزر رہی ہوتی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کیوں ہوں۔ وہ یہ بول کر بھپک بھپک کر رو پڑی تھی، جبکہ اس کی ماں آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے فردان صاحب کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ انہیں مہمان سنبھالنے تھے اور وہ مزید غازیہ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی تھیں۔ شیزان کی ہر بات کو حرف آخر مانا گیا تھا اور غازیہ کو شیزان کے ہمراہ رخصت کروا دیا گیا تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں اور شیزان کی بہنیں غازیہ کو اس کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھیں۔ وہ روایتی دلہنوں کی طرح اپنے گھونگھٹ میں بیٹھی اس کے آنے کی منتظر تھی۔ ہاتھوں میں تری اتر آئی تھی، دل بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑے جا رہا تھا، ماتھے پر بھی پسینہ چمک رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ چند پل مزید گزرے تھے جب وہ اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ مزید سہم کر اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ لاک کر کے شیزان اس کے پاس آیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے تنفر سے بولا تھا، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے غازیہ شیزان ابراہیم کہ تم میرے بستر پر بیٹھو، کھڑی ہو جاؤ اور زمین پر بیٹھو، ورنہ۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی غازیہ گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس گھبراہٹ میں اس کے چہرے پر موجود گھونگھٹ بھی اتر گیا تھا اور شیزان اپنی جگہ پر ساخت و جامد اس کے خوبصورت وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ سے نتنی کا ٹکراتا ہوا موتی اس سے اپنا رقیب لگا تھا۔ اچانک ہی اس نے غازیہ کو اپنی جانب کھینچا تھا اور اپنی تشنگی مٹانے لگا تھا، جبکہ غازیہ کاٹو تو بدن میں خون نہ ہو جیسی ہو گئی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر شیزان بہک گیا تھا۔ وہ تو اس کی اوقات یاد دلانا چاہتا تھا، اس کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی ناقابل برداشت ہے، لیکن اس کو دیکھتے ہی وہ اپنے آپ سے قابو کھو بیٹھا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا تھا۔ چاند بھی ان کے ملن پر شرما کر بادلوں میں چھپ گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد ہی شیزان نے کمرے کی لائٹس آف کر دی تھیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ فراز شیزان کے لیے بہت منفرد اور غازیہ کے لیے حد سے زیادہ تکلیف دہ تھی، کیونکہ ابھی وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ شیزان کی باہوں کے حصار میں ہی گہری نیند میں تھی۔ اس نے موندی موندی آنکھیں کھول کر چاروں جانب نگاہ گھمائی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو کسی کی سخت جکڑ میں محسوس کیا تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو شیزان خاموشی سے نیند کی آغوش میں تھا اور اس کے گرد حصار تنگ کیا ہوا تھا اور اس سے دور ہونا چاہتی تھی، لیکن جس انداز میں شیزان نے اسے تھام رکھا تھا
اسے 1 انچ بھی ہل نہیں پائی تھی، بلکہ اپنی جگہ پر ہی لیٹی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب جاگتا تھا تو ہمیشہ اپنے منہ سے آگ اگلتا تھا، اور ابھی سویا ہوا وہ اسے بہت معصوم لگا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیزان کے گال پر رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر آدھے راستے میں ہی شیزان نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، آئندہ کے بعد میری اجازت کے بغیر اگر تم نے میرے جسم کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تو یہ ہاتھ توڑ دوں گا۔ تم میری بیوی ہو، لیکن یہ حق صرف میں استعمال کروں گا۔ مجھے نہیں پسند کہ عورت میرے جسم کو چھوئے، بھلے وہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو، اسی لیے اپنے ہاتھ قابو میں رکھو۔ جبکہ وہ اس کی یکدم اٹھ جانے پر کپ کپا گئی تھی اور شرمندگی سے نیچے نظریں کر چکی تھی، جبکہ یہ منظر شیزان کو بہت دل فریب لگا تھا۔ اس کا اچانک سے نظریں جھکا جانا اور پھر کپ کپانا اسے بہت مزے دے رہا تھا، یعنی غازیہ فردان اس سے ڈر رہی تھی، اور وہ یہی تو چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں بلکہ ڈر بیٹھے۔ مگر انجانے میں ہی کل رات غازیہ کو اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ اس نے غازیہ کو یکدم چھوڑا تھا، اور جو شرمندہ سی تھی یکدم چونک گئی تھی، جبکہ شیزان فوراً واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر شرم کے سائے نمایاں ہوئے تھے، بکھرے ہوئے بال، آنکھوں میں خماری، اور وہ جانتی تھی کہ یہ خماری کس چیز کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شیزان حشاش بشاش سا واش روم سے باہر آ گیا تھا۔ اس پل اس نے کالے رنگ کا لباس سے تنگ کیا ہوا تھا اور غازیہ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم اس خاندان کی سردار بیوی ہو، تمہارے خلاف مجھے کچھ نہیں سننا۔ اگر تم نے کوئی بھی غلطی کی تو یاد رکھنا غازیہ شیزان، میں تمہاری ٹانگیں توڑنے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ جاؤ اور اپنے کپڑے تبدیل کر کے آؤ، ہمیں نیچے جانا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اپنی قمیض کے بٹن لگانے لگا تھا، جبکہ غازیہ فوراً ہی باتھ روم کی جانب بڑھ چکی تھی۔ آج کسی نے اسے پہلی بار ایک نیا خطاب دیا تھا، اسی لیے وہ تھوڑا گھبرائی بھی تھی اور خاموشی سے باتھ روم چلی گئی تھی۔ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے جب وہ باہر آئی تو سردار شیزان ابراہیم صوفے پر ہی بیٹھا تھا۔ اس کے آنے کا منتظر تھا۔ اس نے جیسے ہی نگاہ اٹھا کر غازیہ کی جانب دیکھا تو اپنی جگہ پر سن سا بیٹھا رہ گیا۔ اس کے لیے وہ لڑکی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، وہ تو انتقام کے لیے اسے اپنے پاس لے کر آیا تھا، مگر دھیرے دھیرے وہ اس کے حسن میں بہک رہا تھا، اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ غازیہ عجلت میں تھی، دوپٹہ بھی بستر پر ہی پڑا ہوا تھا، اسی لیے وہ تھوڑی لاپرواہ سی اپنے آپ کو سنوارنے میں مصروف تھی۔ جب اچانک ہی شیزان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، موبائل وہیں چھوڑ کر وہ اس کے پیچھے آ گیا تھا، اور جو سرخ لباس پہن کر جلدی جلدی میک اپ کی تہ اپنے منہ پر سجا رہی تھی، اچانک ہی شیزان نے اسے روک دیا تھا اور اس کے گالوں پر لگی وہ مصنوعی لالی صاف کرتے ہوئے بولا تھا، یہ مصنوعی لالی اب آئندہ کے بعد میں تمہارے چہرے پر نہ دیکھوں، اگر دیکھی تو سب چیزیں تہس نہس کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے گال پر جھکا تھا اور اپنی بریڈ اس کے گالوں پر رب کرتے ہوئے بولا تھا، تم میرے ہی رنگ میں رنگی ہوئی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، اسی لیے نو میک اپ۔ وہ یہ بول کر نیچے کی طرف پڑ گیا تھا۔ اس نے وہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، جبکہ غازیہ کے گال دہک اٹھے تھے، وہ شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اس نے ہلکے رنگ کی لپسٹک لگائی تھی اور نیچے کی طرف گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے ملنا تھا، لیکن نیچے جاتے ہی اسے دھچکا لگا تھا کہ اس کے امی ابو سے ملے بغیر ہی شہر واپس چلے گئے تھے۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئی تھیں، جبکہ شیزان اس کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ غازیہ کا رونا اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ مر جاتا لیکن یہ بات اپنے منہ سے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ تھوڑی دیر بعد ہی شیزان بھی آ چکا تھا، جبکہ یہ وقت اس کی پنچایت کا تھا، مگر آج پہلی بار اس نے اپنے اصول توڑ دیے تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کو غازیہ روتے ہوئے نظر آئی تھی۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے رو رہی تھی۔ شیزان کا چہرہ سنجیدگی میں ڈھل گیا تھا۔ وہ غازیہ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا
جبکہ اپنے برابر میں آہٹ محسوس کر کے اس نے دیکھا تو شیزان سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی شیزان اپنی بھاری آواز میں بولا تھا، تمہیں معلوم ہے میں نے تم سے نفرت کا اظہار کیوں کیا تھا؟ غازیہ اس کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اپنا رونا بھول گئی تھی اور اس کو ہی سن رہی تھی۔ حیرانگی سے اس بات پر تھی کہ یہ ہمیشہ اس کے سامنے آنکھ اگلتا تھا، مگر اس پہر وہ خاموش تھا، اور یہ خاموشی اسے کسی طوفان کی علامت لگ رہی تھی۔ وہ نیچے نظر کیے بولا تھا، میں محض 10 سال کا تھا جب مجھے اس تکلیف سے دوچار کیا گیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، اتنا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور میرا باپ تمہاری ماں سے محبت کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری ماں پھوڑ ہے اور تمہاری ماں دل جیت لینے والی عورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری ماں بدصورت ہے اور تمہاری ماں بہت خوبصورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میری ماں کے پاس اخلاق نہیں اور تمہاری ماں کے پاس اخلاق ہے۔ جبکہ غازیہ کی آنکھوں میں الجھن آ گئی تھی۔ وہ کس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ وہ مزید بولا، تمہیں معلوم ہے وہ رات میں آج تک نہیں بھول پاتا جب بابا نے ماما کو مارا تھا، اور وجہ تمہاری امی تھی۔ میرے بابا نے امی سے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ نہاری کھانا چاہتے ہیں، جبکہ میری ماں پاگل ہو گئی تھی، انہیں نہاری بنانی نہیں آتی تھی، مگر انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی، اور جب تمہاری ماں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے پورشن میں نہاری بنائی تھی اور اسی دن بابا کو لا کر دی تھی، اور جب میرے بابا نے وہ نہاری کھائی تو انہیں وہ بہت پسند آئی تھی۔ ہاں، تمہاری ماں کھانا اچھا بناتی تھی، اس بات کی تعریف میں بھی کرتا ہوں، لیکن ان کو اس دن یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہنے کو یہ بہت چھوٹی بات ہے، لیکن میرے باپ کے دل میں میری ماں کی جگہ ختم ہو گئی تھی۔ اس رات انہوں نے امی کو بہت مارا تھا۔ میں اس کمرے میں ہی موجود ان کو اذیت سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ مارتے جا رہے تھے اور ایک ہی بات بول رہے تھے کہ تجھ جیسی عورت میرے نصیب میں کیوں آئی؟ تو کیوں آئی میرے نصیب میں؟ کاش شائستہ آ جاتی، میں اس سے شادی کر لیتا، لیکن تجھ سے نہ کرتا۔ مجھے نفرت ہے، اور ان باتوں کا صدمہ میری ماں برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس رات ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور وہ اس دنیا سے چل بسی تھی۔ تمہیں معلوم ہے 10 سال کے بچے کا درد کیا ہوتا ہے؟ میرے باپ نے دوسری شادی کی تھی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ میں کس اذیت میں مبتلا ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا تھا، اور اس دوران ہی دادا جان نے میری منگنی تم سے کی تھی، اور میں تہیا کر چکا تھا کہ میں شائستہ بیگم کی بیٹی کو اذیت ناک زندگی دوں گا۔ مگر نہ جانے کیوں غازیہ، تمہیں دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہارا رونا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ شاید ساری زندگی نفرت کرنے کے چکر میں صرف اور صرف تمہیں ہی سوچتا رہتا تھا۔ تم کیسی ہو، تم کیا کر رہی ہو، ان سب چیزوں پر ہی میری نظر رہتی تھی۔ تم جانتی بھی نہیں تھی اور میں تمہیں ہر وقت دیکھتا تھا، تمہاری ہر بات پر نظر رکھتا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ تم سے میں نفرت کبھی کر ہی نہیں پایا تھا۔ یہ بول کر شیزان خاموش ہو گیا تھا، جبکہ غازیہ کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے تھے۔ وہ جان گئی تھی نفرت کی وجہ، اور وہ بے ساختہ شیزان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ یہ عمل بہت اچانک تھا، اسی لیے شیزان حیران ہو کر اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اسے اپنے اندر چھپا لینا چاہتی تھی۔ اور پھر شیزان ابراہیم جو 10 سال کی عمر میں وہ نہ رویا، وہ پورے 18 سال بعد ایک 20 سال کی لڑکی کی باہوں میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ تھک چکا تھا، حالات سے لڑتے لڑتے اس کی بس ہو گئی تھی، اور شاید اب وہ سکون چاہتا تھا۔ اتنے سالوں کی نفرت اس نے ختم کر دی تھی۔ اس کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا، اور اس بات کی یہ علامت تھی کہ شیزان ابراہیم عشق کی منزل طے کر چکا ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ وہ جتنا غازیہ سے دور جانے کی کوشش کرتا تھا، اتنا ہی غازیہ اس کے پاس جاتی تھی، اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ وہ اپنے خاندان کو چھوڑ چکی تھی، اور اب شیزان ابراہیم کی زندگی میں گم ہو گئی تھی۔ اور کہتے ہیں نا، جب ایک پتھر پر بھی بار بار پانی ٹپکایا جاتا ہے تو وہ بھی پگھل جاتا ہے۔
اور پھر یہ تو شیزان ابراہیم کا دل تھا جو بچپن سے ہی غازیہ فردان کو ڈھونڈتا رہتا تھا، اور پھر قسمت ہار گئی تھی اور محبت جیت گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا اور ایک خوشحال زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بسر کرنے لگے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔